اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحمن فی القرآن وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ آیا انسان کے لیے ہادی کی ضرورت ہے، اور اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے کسی کو بھیجا ہے یا نہیں بھیجا؟ اگر بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے؟ کیا واقعاً انسان کو اس کی ضرورت ہے اس لیے اللہ نے بھیجا ہے، یا نہیں انسان کو ضرورت نہیں تھی لیکن اللہ نے بھیج دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان میں سے کچھ ایسی مخلوق ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ضرورت کی چیزیں سیکھتی چلی جاتی ہے، اس کو کمالات ظاہری تک پہنچنے کے لیے کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً حیوان ہے، اب حیوان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو خود بخود وقت کے ساتھ وہ چلنا سیکھ جاتا ہے، دودھ پینا سیکھ جاتا ہے، گھاس کھانا سیکھ جاتا ہے۔ کوئی اس کو سکھاتا نہیں ہے کہ تم نے چلنا کیسے ہے، تم نے اپنی غذا کیسے کھانی ہے، گھاس کیسے کھانا ہے، نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ضرورت کی چیزیں وہ خود بخود سیکھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح نباتات ہیں، درخت ہیں، وہ بھی اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے کمال تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ایک مخلوق ایسی ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ وہ ایک مربی کی محتاج ہے، وہ ہے انسان۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، اس زمین پر آتا ہے، اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ بچہ خود دودھ نہیں پی سکتا، اس کو ماں سکھاتی ہے کہ دودھ کیسے پینا ہے، اور ایسا نہیں کہ ایک دن سکھاتی بلکہ ایک پورا سال اس کو دودھ پلانا سکھاتی ہے۔ اسی طرح انسان کو، اس بچے کو چلنا سکھاتے ہیں، بولنا سکھایا جاتا ہے، یعنی ہر عمل میں لمحہ بلمحہ، لحظہ بلحظہ وہ کسی نہ کسی مربی کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ولادت سے پہلے، بچے کی ولادت سے پہلے اللہ نے مربی کا انتظام کیا ہے، اور اسی وجہ سے ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کہا گیا ہے کہ بچہ ماں کی گود سے سیکھتا ہے، بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، والد سے سیکھتا ہے۔ تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مربی کا انتظام کیا ہے، اور وہ مربی انسان کو ایک ظاہری کمالات تک پہنچاتے ہیں۔ کیا انسان کو ظاہری کمالات تک پہنچنا یعنی طفلگی سے بچپنے تک، بچپن سے جوانی تک پہنچنا، پھر ضعیفی تک، کیا یہ ان کمالات تک انسان کا پہنچنا کافی ہے؟ کیا انہی کمالات کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، انسان کی حقیقت اور حقیقی کمال جو ہے نا وہ خداوند متعال تک پہنچنا ہے، یعنی انسان جہاں سے آیا ہے وہاں تک اس کو پہنچنا ہے، اور اس عرصے میں یعنی پیدا ہونے سے لے کر آخری وقت تک، مرنے تک، اس کو کسی نہ کسی مربی اور ہادی کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا ہے، ہادی مقرر کی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں، ہادی کی ضرورت نہیں ہے، مربی کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کہ جب پہلا انسان دنیا میں قتل کیا گیا، جناب حابیل کو قتل کیا گیا، دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک حضرت حابیل ہے اور دوسرے قاتل قابیل ہیں۔ جب قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کیا، قتل کیا، تو وہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے حابیل کو کس طرح دفن کرنا ہے۔ قتل تو کر بیٹھا، لیکن معلوم نہیں تھا کہ اس کی لاش کو کیسے چھپاؤں، کیسے پوشیدہ کروں کہ میرے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم نہ ہو کہ میں نے حابیل کا قتل کیا۔ تو خداوند متعال نے 2 کوے بھیجے، اس قابیل کے سامنے وہ 2 کوے آپس میں لڑے، ایک مر گیا، دوسرے کوے نے اپنی چونچ سے ایک گڑھا کھودا اور پہلے کوے کو، جس کو مارا تھا، اس کو اس گڑھے میں ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال کر وہ چلا گیا۔ جب قابیل نے دیکھا تو اس کو سمجھ آئی کہ میں جناب حابیل کی لاش کو کس طرح چھپا سکتا ہوں،
تو اس طرح اس نے پھر دوبارہ چھپایا۔ تو اگر انسان کو ضرورت نہیں کسی مربی کی تو قابیل پہلے یہ کام کیوں نہیں کر سکا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر لحظے ہر لمحے انسان کو ایک نہ ایک مربی کی ضرورت ہے، ایک ہادی کی ضرورت ہے جو اس کی آ کر ہدایت کرے اور اس انسان کو کمالات تک لے جائے، ایک مقام اعلیٰ تک لے جائے، ایک منزلہ تک پہنچائے، جہاں سے وہ آیا ہے وہیں تک اس کو لے کر جائے۔ تو اللہ نے یہ انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول مبعوث کیے ہیں، یعنی ہر امت کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے بخوبی انجام دی۔ کن کے ذریعے؟ انبیاء کے ذریعے، رسول کے ذریعے۔ اگر رسول دنیا میں نہ آتے تو کوئی قوم ہدایت نہیں پا سکتی تھی۔ تو اللہ نے ہر قوم میں انبیاء کو مبعوث کیا، رسول بھیجے۔ رسول نے، انبیاء نے کرنا کیا تھا؟ کیا ذمہ داری تھی ان کی؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کا حکم دیتے تھے، خود بھی کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیتے تاکہ وہ کمالات تک پہنچ سکے۔ اور دوسرا، طاغوت سے بچنے کا، طاغوت سے لڑنے کی، طاغوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ان کو ہنر سکھاتے تھے کہ کس طرح لڑنا ہے آپ نے طاغوت سے، کیونکہ دشمن شناسی ہر دور میں لازم قرار دی گئی ہے۔ آج بھی ہمارے زمانے میں دشمن شناسی بہت اہم پہلو ہے۔ جب تک ہم دشمن کو پہچانیں گے نہیں تو ہم اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ تو دشمن کے ساتھ لڑنے اور مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی شناخت کی جائے۔ تو ہر موقع پر، تو اسی لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کی خاطر انبیاء کو بھیجا، ہادیوں کو بھیجا، رہنماؤں کو بھیجا تاکہ وہ انسان کو اعلیٰ مقام اور کمالات تک لے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔